الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ ہم دیکھتے آج کل نوجوانوں میں جو انگریزی مدرسے اور کالجز جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ملتے اور کہتے ہائے۔ آپ دیکھیں گے رستے کے دور سے ایک لڑکا کہیں گا کالج کا ہائے، وہ کہیں گا ہائے۔ یہ ہائے کے معنی کیا ہے؟ آپ اگر کھولیں گے ڈکشنری، ہائے کی معنی کیا ہے؟ انگلش میں تو کیا ہے نہیں پتا، اردو میں پتا، ہائے 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 بولتے نا۔ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں تو ہائے ہائے، پروٹیسٹ کے لیے ہائے ہائے۔ انگریزی میں HIGH، ہائے مطلب اونچائی پہ۔ یہ ہائے جو بول رہا ہوں میں HI ہے، اس کی معنی مجھے پتا نہیں، لیکن HIGH پتا، ہائے مطلب اونچائی پہ۔ اور ایک ہائے ہوتی ہے اگر آپ زیادہ شراب پی لیے اور نشے میں دھت ہے تو اسے کہتے ہیں ہائے۔ I went to a party and I got high۔ جو شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے اسے انگریزی میں کہتے ہیں ہائے۔ I went to a party and got high۔ یہ گریٹنگ ہے، یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو سلام کرنے کا؟ اور ایک عام طریقہ دنیا میں ہے، وہ ہے ہیلو، HELLO، ہیلو۔ اور آپ ڈکشنری کھولیں گے، ہیلو کی کیا معنی ہے؟ وہاں لکھا گیا ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں، ہیلو مینس an informal way of greeting۔ informal way of greeting مطلب کسی کو آپ کو سلام کرنا ہے انفارمل، اپنے پن میں، تو ہیلو بولو۔ یہ انگریزی لفظ ہیلو آیا کیسے؟ اور ایک معنی ہے اس کی آکسفورڈ ڈکشنری میں، اور ایک معنی ہے کہ ٹیلی فون پہ آپ کو کبھی بات چیت شروع کرنے کا ہے تو ہیلو سے شروع کرتے۔ اب ٹیلی فون پہ جب بات چیت کرتے ہیلو ہیلو، یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ ٹیلی فون پہ ہیلو بولنا شروع کیسا ہوا؟ سب سے پہلے ٹیلی فون کو ایجاد کیا ایک شخص ہے جس کا نام ہے الیگزینڈر بیل۔ الیگزینڈر بیل وہ انسان ہے جس نے ٹیلی فون کو سب سے پہلے ایجاد کیا۔ وہ ایک وقت جب گھر سے باہر نکل رہا تھا تو ٹیلی فون کی بیل بجی، تو جلدی میں بات کرنے کے لیے اس نے اٹھا کے بولا ہیلو۔ تو یہ ابھی ہمیشہ ٹیلی فون میں شروع کرنے کے لوگ کہتے ہیں ہیلو ہیلو ہیلو۔ یہ الیگزینڈر بیل نے ایک بار کہہ دیا اور ابھی سب انسان کہتے ہیں۔ لیکن میں اس ڈیفینیشن کو پوری مکمل طور پہ مانتا نہیں ہوں کہ ٹو اسٹارٹ اے ٹیلی فونک کنورزیشن، ایک ٹیلی فونک بات چیت کو شروع کرنے کے لیے کہتے ہیں ہیلو۔ میں اس کو مانتا نہیں ہوں، کیونکہ آج بہت بار جب بیچ میں ٹیلی فون کی لائن خراب ہوتی ہے تو ہم بیچ میں بھی کہتے ہیں ہیلو ہیلو ہیلو۔ اور خصوصاً آج یہ 3 دن میں اتنے لوگ کشن گنج میں ہیں کہ سارے موبائل جام ہو گئے، موبائل لگ رہا ہی نہیں ہے، اور موبائل پہ بات کرتے کرتے لائن کٹ رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہیلو ہیلو۔ تو یہ ڈیفینیشن کہ ہیلو کے معنی ٹیلی فون کی بات چیت کو شروع کرنے کے لیے مکمل ڈیفینیشن نہیں ہے، اکثر بیچ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان بٹوین دا کنورزیشن۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے اور تحقیق کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کس طریقے سے گریٹ کیا، وش کیا، آداب کیا، لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 36 میں، when Jesus Christ peace be upon him approached the upper room، جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر کے کمرے میں گئے، he wished his apostles shalom علیکم، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا شلام علیکم۔ شلام علیکم ہیبرو میں وہی ہے جو عربی میں ہے السلام علیکم، اور انگریزی میں پیس بی آن یو، اور اردو میں آپ پہ سلامتی ہو۔
عیسیٰ علیہ السلام نے جس طریقے سے ہم مسلمان سلام کرتے ہیں، جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اسی طریقے سے ہمارے پہلے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں سے اسی طریقے سے ملا اور کہا، ہیبرو میں شلام علیکم، عربی میں السلام علیکم، انگلش میں پیس بی آن یو، اردو میں آپ پہ سلامتی ہو۔ پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ آج مغربی دیش جتنے ویسٹرن کنٹریز ہے، کیوں یہ ایسے سلام کو نہیں دہراتے؟ کیوں نہیں کرسچن جب دوسروں سے ملتے ہیں تو السلام علیکم یا السلام علیکم یا میں پیس بی اپون یو کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں؟ کیوں گڈ مارننگ بولتے؟ گڈ مارننگ تو میں بائبل میں کہیں پڑھا ہی نہیں کہ گڈ مارننگ کوئی پیغمبر نے گڈ مارننگ کہا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا، السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر، آخری نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 کتاب السلام میں، حدیث نمبر 5374، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سواری پہ ہے اسے سلام کہنا چاہیے جو لوگ چل رہے ہیں، جو لوگ سڑک پہ چل رہے انہیں سلام کرنا چاہیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ کو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اکثر صحابہ کوشش کرتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو سلام کرے، لیکن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے سلام کرتے تھے۔ کتنے بھی صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم آج پہلے سلام کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں موقع ہی نہیں دیتے تھے، خود پہلے سلام کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، جلد نمبر 3 کتاب السلام، چیپٹر نمبر 903، حدیث نمبر 5378، 5378، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ 5 چیزوں پہ۔ ایک ہے کہ سلام کا جواب دے، اگر کوئی چھینکے اور کہے الحمدللہ، جواب ملنا چاہیے یا رحمک اللہ۔ بیمار کو دیکھنے جانا اور میت میں جانا، یہ 5 چیز مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو آدمی سیڑھی کے نیچے اتر رہا ہے اسے پہلے سلام کرنا چاہیے جو آدمی سیڑھی کے اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہے صحیح مسلم میں، بخاری میں، کہ کس طریقے سے سلام کرنا چاہیے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جب بھی آپ کوئی مومن سے ملو، جب بھی کوئی مسلمان سے ملو تو آپ کو السلام علیکم۔ ہمارے آخری نبی، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بھی آپ مسلمان کو دیکھو آپ سلام کرو۔ چھوٹے لوگ بڑے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے، سیڑھی پہ اترنے والے لوگ چڑھنے والے لوگ سے پہلے سلام کرنا چاہیے، جو لوگ سواری پہ ہے، جو لوگ چل رہے اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے، چلنے والے بیٹھنے والے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ یہ سب طریقے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں یہ نہیں پہچانوں گا کہ میرے سامنے جو انسان ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں، میں سلام کیسے کروں؟ قرآن کی آیت ہے کہ مسلمان ملے تو سلام کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے مسلمان جو نیچے اتر رہا ہے وہ چڑھنے والے سے سلام کرے، چھوٹا آدمی بڑے والے سے کرے۔